السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، فیس بک پر سوال و جواب کا لائیو صدائے حق پروگرام سننے والے ساتھیوں، آج 1 شوال 1444 ہجری 22 اپریل 2023 عیسوی مطابق 9 گتے بیساکھ 2080 بکرمی سنیچر کا دن، عید الفطر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ حضرات کی خدمت میں صدائے حق کا لائیو پروگرام فیس بک پر لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے سوال و جواب کا پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے آپ کو جواب دیا جاتا ہے اور کچھ خاص موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اور آج عید کا دن ہے، اس لیے دل میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں سوچا کہ آپ لوگوں کو عید کی مبارک پیش کر دوں اور آپ لوگ بھی آئیں، جڑیں اور کچھ باتیں ہوں، کچھ اگر سوالات دل میں کھٹکے، کچھ باتیں دل میں کھٹکے تو آ کر کے شیئر کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، بزرگوں، عید عادہ یعودو سے ہے یا عادہ یعیدو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر کے آنا، وہ چیز جو بار بار لوٹ کر کے آئے۔ تو یہ عید ہمارے اوپر بار بار لوٹ کے آتی ہے۔ جب سے ان دونوں عید کی مشروعیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوئی، تب سے آج تک اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عید ہمارے لیے آتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین اسلام بالکل سادہ، سچا اور نرالا مذہب ہے، نرالا دھرم ہے۔ اس میں اگر مگر، ایچ پیچ، قیل قال اور اوٹ پٹانگ، ڈی جے پھیجے، یہ وہ بکواس خرافات کچھ نہیں ہے۔ عید میں 1 مہینہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کیے، نیکیوں کے بہت سارے بہارات اور بہار ہم لوگوں نے حاصل کیے، لوٹے۔ ان سب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ 1 شوال کو عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینے مکمل روزہ رکھنے کی توفیق بخشی اور ساتھ ساتھ اس میں فرائض کے ساتھ نوافل ادا کرنے، تراویح ادا کرنے کی بھی توفیق بخشی۔ تو یہ شکرانے کے طور پر ہم 2 رکعت عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ عبادتیں کرتے ہیں اور عبادت کی قبولیت کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہتر بات نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دونوں کعبہ بنا رہے تھے تو ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہم سے اس چیز کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ہم جو بھی عبادت کریں ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم دعائیں کریں کہ اللہ ہم نے یہ عبادت آپ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اسے قبول فرمائیے، شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ ایسا نہیں کہ عبادت کر کے ڈھیٹھ بنے رہیں، سینہ تان کر کے کریں اور اس کی قبولیت کے لیے کوئی دعا نہ کریں، تو اس عبادت کی قبولیت میں شک ہے اور پھر بہت مشکل والی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جو ہم سارے مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں، یہ 1444 ہجری والے
رمضان کے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان عبادات کی قبولیت کے لیے دعائیں کریں اور دعائیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں۔ ایک بات اور بتلانا چاہتا ہوں، اور آج تو سب عید میں مگن ہیں، پتہ نہیں کوئی جڑ پائے گا کہ نہیں جڑ پائے گا، اللہ جانو، لیکن پھر بھی میں مختصر طور پہ کچھ باتیں بتا کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ عید اسلام کے اندر دو ہی عید ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ جو قربانی کا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو انصار لوگ ایک دن جمع ہو کر کے کھیل کود کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج کے دن ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دن مقرر کیے ہیں، ان 2 دنوں میں تم خوشیاں مناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکرانہ ادا کرو، اور وہ ہے عید الفطر، رمضان کے بعد یعنی 1 شوال کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اس دن ہم خوشی منائیں اور اس دن کھائیں پیئیں، دوستوں احباب کو کھلائیں پلائیں، اور جو جائز طریقے ہیں خوشی منانے کے ہم منائیں۔ اسی طریقے سے دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، بقر عید، جس میں ہم قربانیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اس میں بھی ہم خوشی منائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھیں اور پھر آ کر کے ہم قربانی کریں، قربانی خود کھائیں، اڑوس پڑوس کو کھلائیں اور غریب غربا میں بھی تقسیم کریں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کریں۔ تو یہ 2 عید ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ اسلام میں کسی بھی اور عید کا تصور نہیں ہے، کسی بھی عید کا تصور نہیں ہے۔ ویسے جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے کہ ہفتے کی عید ہے جمعہ کا دن، ہاں اس دن سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر کے 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بالکل عید ہی کی طرح، لیکن وہ بار بار آنے والی چیز ہے، مہینے میں 4 کبھی 5 ہو جاتی ہے، لیکن یہ عید سال میں 1 بار، بقر عید سال میں 1 بار۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام سے دوری اختیار کرتے ہوئے اسلام ہی کے نام پر کچھ مسلمان بھائیوں نے طرح طرح کی عیدیں اسلام میں داخل کر دیے ہیں، جن میں 15 شوال کا بھی ذکر آتا ہے۔ 15 شوال کے دن، 15 شوال کی رات میں لوگ اس کو عید الفطر سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور عید الفطر سے زیادہ اہمیت دے کر کے اس دن حلوے پوڑی اور گوشت وغیرہ کھاتے پکاتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس کی فضیلت مان بھی لیں، جیسا کہ بعض 1-2 سلف سے وارد ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت ہے، تو اس میں صرف عبادتوں کی فضیلت ہے، اور سلف صالحین عبادتیں کرتے تھے، یعنی اس رات نوافل ادا کرتے، حالانکہ وہ لوگ تو تہجد ہمیشہ ادا کرتے تھے، تو وہ لوگ نوافل ادا کرتے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی وارد نہیں ہے کہ پوڑیاں پکائیں، گوشت پکائیں، حلوے پکائیں، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ تو یہ 15 شعبان کو ہم نے خود سے ایجاد کر لیا، ہم نے خود سے بنا لیا ہے عید کے بدلے میں، یعنی یہ تیسری عید ہو گئی۔ ہم سے جڑے ہیں ظفیر عالم صاحب جڑے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو، کچھ ہو، تو اس کو آپ لوگ بیان کریں، لکھیں، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں بھول گیا کہ آپ لوگوں کو عید الفطر کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے، تراویح اور ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، ان کے لیے ان کے جو ہے نجات کا اور ان کے جو ہے مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کا راستہ اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عید ہمارے اسلام میں 2 ہی عید ہے، تیسری عید 15 شوال کو لوگوں نے بنا لیا ہے، اور اب ایک اور نئی مصیبت آئی، عید میلاد النبی۔ یہ لفظ عید میلاد النبی اسلام میں ایک نیا لفظ ہے، نئی چیز ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو عید منانا اور اس دن جلوس نکالنا، جھنڈے بازیاں کرنا اور ایک جگہ جمع ہو کر کے راہگیروں کو تکلیف پہنچانا، بھیڑ بھاڑ لگانا، پہلے ہوتا تھا کہ اس دن جو ہے لوگ رات میں کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوان عمری بیان کیا کرتے تھے، لیکن اب اس سے بھی مستزاد ہو کر کے بڑھ چڑھ کر کے اب جو ہے جھنڈیاں لے کر کے اور کیا کہتے ہیں گنبد خضرا کا فوٹو لے کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا لے کر کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جھنڈی بنا کر کے لوگ بازاروں میں جاتے ہیں اور مرحبا مرحبا پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ابھی نئی ایجاد ہے، یہ نئی چیز ہے، یہ سمجھ گئے۔ اور واپسی میں دیکھا گیا ہے کہ وہ جھنڈے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا جو ہے نقش ہے، اس پر یہ ساری چیزیں وہ راستے میں پھینکی ہوئی ہیں، اس پر پاؤں اور جوتے پڑ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کس کو کیا پرواہ، جو جوش تھا، جو ولولہ تھا، وہ ہو گیا ختم معاملہ۔ تو ہمارا یہ دین اسلام ہے، اس میں تام جھام لام قاف یتا وتا، یہ ریڈیو وہ بکس ڈی جے، یہ فلاں وہ فلاں، یہ جھنڈی وہ جھنڈا، یہ سب ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ دین اسلام بالکل آسان اور سادہ دین ہے، اس میں لام قاف نہیں ہے۔ ہاں اتنے ہی لام قاف ہے جتنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، جس طرح سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اتنی ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر ہم کریں گے تو پھر ہم زیادتی کریں گے اسلام کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، عید ہمارے اندر صرف دو ہی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 15ویں شعبان کے دن یا رات میں، یا 12 ربیع الاول کے رات یا دن میں، اسی طریقے سے 10 محرم کو، یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اسلام میں اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، ان لوگوں کے زمانے میں ان ساری چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقہ کو اپنائیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو سنت طریقہ ہے منانے کا، اس طرح منائیں۔ اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے فلم بینی کرتے ہیں، فلم دیکھنے جاتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، اور انڈیا میں تو بہت ساری جگہوں پر کہ عید الفطر کے مبارک یا عید الفطر کے شبھ اوسر پر یہ فلم لگائی جا رہی ہے، اس طرح سے پوسٹر میں لکھا رہتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے شبھ اوسر پر یہ فلم لگائی جا رہی ہے، آپ خود اپنے پریوار کے ساتھ آ کر کے اس کو دیکھیں، ملاحظہ کریں۔ اور ماشاءاللہ نوجوان جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں کچھ، اور یہ سب جا کر کے اس میں دیکھتی ہیں، تو یہ سب اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ خوشی منانے کا غلط طریقہ ہے۔ خوشی منانے میں بھی ہمیں دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سارے مسلمان بھائی ایک جٹ ہو کر کے باہر چوری میں، جنگل میں، صحرا میں جا کر کے ہم 2 رکعت دوگانہ ادا کریں، نماز ادا کریں، یہ ہمارے خوشی کا طریقہ ہے۔ اور ہم جو میسر ہے وہ خود کھائیں اور دوسروں بھائیوں کو کھلائیں، بہترین کپڑا پہنیں اور جو ہے خوشبو لگائیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ خوشی کرنے کا طریقہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی کھیل کود ہے، نیزہ بازی ہے، یا نشانہ بازی ہے، تیر اندازی ہے، تو یہ سارے اگر محفلیں اور ایسے پروگرام اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں اختلاط نہ ہو، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں یہ کہہ رہا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ عید ہمارے اسلام کے اندر 2 ہی عید ہے، ایک عید الفطر جو آج ہم لوگوں نے منایا ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ جو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے 2 مہینہ 10 دن کے بعد ہم منائیں گے اور اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کریں گے۔ اب اور بھی باتیں ہیں اس میں کہ ہمیں چاہیے کہ عید کے دن ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی پیش کریں، اور اس میں ہم تقبل اللہ منا منکم، اللہ ہمارے اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، اس طرح کا جملہ عید کی نماز کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تھے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے جب ایک دوسرے سے ملے ملاقات کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کا جملہ تقبل اللہ منا منکم یہ جملہ پیش کریں، یہ دعا دیں ایک دوسرے کے لیے، تو یہ بہتر بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ہاں بہت سارے بھائیوں کو ابھی دیکھا گیا ہے، سوشل میڈیا کا وقت زمانہ ہے کہ گھنٹوں گھنٹہ مشغول رہتے ہیں واٹس ایپ پر، اس کو بھیجنا، اس کو میسیج بھیجنا، اس کو میسیج بھیجنا، فالتو میسیج بھیجنا، اور اسی چکر میں جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ وغیرہ پر لوگ لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک معیار ہے، ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، تو اسی معیار اور اسی حد بندی میں ہم رہ کر کے ہم اپنا کام کریں۔ ہم سے آج جڑے ہیں اشفاق علی صاحب بھی جڑے ہیں ماشاءاللہ، اور بتلا دیں کہ ہمارا یہ پروگرام ہر سنیچر کے دن 1:15 بجے یعنی 1 بجے انڈین ٹائم اور 1:15 بجے نیپالی ٹائم سے شروع ہوتا ہے، 2 بجے تک 45 منٹ کبھی 40 منٹ تک دیا جاتا ہے۔ اور آج عید کا دن تھا اور دل نہیں تھا کہ آج آیا جائے، لیکن پھر بھی میں سوچا کہ دین کی بات ہے، دین کی باتیں بتلا دینا بہتر ہے، ہو سکتا ہے کسی کو لگے، دل میں سما جائے اور وہ اس کو ہدایت مل جائے۔ میرے بھائیو دوستو، عورتیں بھی عید کی نماز پڑھیں گی، ان کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ عیدگاہ جائے بغیر زینت اختیار کیے ہوئے۔ اگر زینت ہے نیچے تو اوپر سے نقاب ہے، چادر ہے، یہ ڈال لے اور اپنی زینت غیروں کے پاس ظاہر نہ کرے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ جوان عورتیں وہ نیٹ والا کرتا پہن کر کے اس میں پوری باں کھلی ہوئی رہتی ہے اور اس طرح کھول کر کے عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی نماز درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر نقاب پہن لے، اس کے اوپر چادر ڈال لے، ہاں اس طرح سے نیٹ والا کپڑا پہننا کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے۔ تو وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں اپنے حسن کا مظاہرہ کرے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم سے جڑے ہیں ابھی شکیل رائن صاحب بھی قطر سے تقریباً، یہ لوگ جڑے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ سوال ہو تو بہتر ہے کہ کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو بھی جڑیں، دین سے جڑیں۔ ابھی ہندوستان میں ایسے فتوے آ گئے کہ عورتیں مسجد نہیں جا سکتی ہیں، جمعہ کی تقریر، جمعہ کا خطبہ نہیں سنتی ہے، تو بے راہ روی ان کے اندر زیادہ آ رہی ہے اور ان کے اندر دین کی سمجھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا سسٹم ہم بنائیں، ایسا طور طریقہ اختیار کریں کہ عورتیں بھی ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں اور ہمارا خطبہ، عالم علماء کا خطبہ، امام صاحب کا خطبہ وہ سنیں، تاکہ ہفتہ میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تذکیر ہو، ہفتہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ یعنی شرعی احکام بیان کیا جائیں تو وہ بھی سمجھیں، وہ بھی سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام اور نماز روزے سے بالکل دور رہے اور مسجد سے دور کر دیں اور تقریر وغیرہ سے دور کر دیں، اور سال 2 سال پر کہیں جلسہ ہو تو وہاں جو ہے وہاں جائیں اور خوشنمائی کریں اور یہ بھیٹ گھاٹ وہ بھیٹ گھاٹ اسی طریقے سے جو ہے کریں، تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جلسہ تو آج میلہ بن گیا، وہ تھوڑے وہ اصلاح کے لیے کیا جاتا ہے، وہ تو ایک گاؤں کی شہرت کے لیے بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس لیے خطبہ جمعہ سے جوڑیں، عورتوں کو خطبہ جمعہ سے جوڑیں، سمجھ گئے؟ تو یہ بہتر بات ہے۔ اشفاق علی صاحب لکھتے ہیں، عید مبارک شیخ محترم، تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال۔ آپ کو بھی عید مبارک ہو، اور آپ کے بھی اور ہمارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے روزے تراویح اور نیکیوں کو قبول فرمائے اور ساری بلاؤں اور ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ جو بھائی ہم سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں، گرچہ حنفی مذہب میں عورتوں کو عیدگاہ جانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صحابی رسول ہیں، وہ کہتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم عیدگاہ نکلیں، عیدگاہ جائیں اور عیدگاہ میں اپنے ساتھ عورتوں کو لے جائیں، اپنے ساتھ جو ہے جو پردے میں رہنے والی نوجوان لڑکیاں ان کو بھی ساتھ لے جائیں، یہاں تک کہ حیض و نفاس کے عالم میں جو ہے ان کو بھی لے جائیں،
اور تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں عیدگاہ میں ہی جا کر کے عید کی نماز پڑھا کرتی تھیں، لیکن آج یہ بھی چیز ہمارے اندر سے مفقود ہو گئی ہے، اور تصور ہی نہیں ہے کہ عورتیں عید کی نماز پڑھیں، تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ گھر میں کھانا پکاتے جب تک کہ مرد لوگ آ جاتے ہیں۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں آمین او لارڈ آف دا ورلڈ، انگریزی ہی میں آ گیا ہے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ایک دو سوال کریں تو بہتر ہے، ایک آدھ سوال کر لیں تو بہتر رہے گا تاکہ ہم آپ اس کا جواب دے سکیں۔ اور ایک اور بات جو ہم بتلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ عید کی خوشی میں ہم اتنا مگن نہ ہو جائیں کہ اپنے غریب پڑوسی یا جو فقیر قسم کے لوگ ہیں، جو مسکین قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہم نہ بھول جائیں، بلکہ ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے، انہیں یاد کرنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اور میں بہت پہلے واٹس ایپ پر ایک چھوٹا سا جو ہے مضمون لکھا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کہیں نکل رہے تھے، جا رہے تھے، تو سارے بچے کھیل رہے تھے ایک جگہ، اور ایک بچہ غمزدہ سائڈ میں کھڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، سلام کیا اور کہا بیٹا تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو، اور تم نے اچھا کپڑا کیوں نہیں پہنا، اور آج عید کا دن ہے اور تم کیوں نہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے ابا جان جنگ احد میں شہید ہو گئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کپڑا پہنوں، میں کیا کروں، اس لیے میں غم میں مبتلا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹی یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو تم کھلاؤ پلاؤ، اچھے کپڑے دو۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس بچے کا سہارا بنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود اپنے میں مگن نہ ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی خیال رکھیں۔ آج کل فطرہ کا بھی معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، ہم لوگ بول نہیں پا رہے ہیں، بولتے ہیں تو ڈر ہے کہ کہیں فتنہ فساد نہ ہو، لیکن اصل فطرہ جو ہے وہ فطرہ اصل غریبوں کا حق ہے، اصل جو ہے غریبوں کا حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصائم من الفسق والرفث، کہ یہ جو فطرہ جو ادا کرتے ہیں صدقۃ الفطر، تو یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ جو ہے مسکینوں کا کھانا ہے، اور جو روزے دار روزے کی حالت میں جو ان سے تھوڑی بہت بھول چوک ہو جاتی ہے اس کے پاک کرنے کا یہ ذریعہ ہے، پاک کرنے کا ذریعہ۔ ہاں، محمد سمیع اللہ انصاری صاحب بھی جڑے ہیں ماشاءاللہ، اور عمیر عالم صاحب بھی جڑے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدقۃ الفطر یا فطرہ کو ہم لوگوں نے آج سارا فطرہ جمع کر کے مسجد مدرسہ میں رکھ لیتے ہیں، اور اڑوس پڑوس میں جو غریب عورتیں ہیں ان کے کپڑا میسر نہیں ہوا، ان کے کھانے پینے کا عید کے دن سب وہ سامان نہیں مہیا ہو سکا ہے، ان کے لیے گوشت یا سبوئی یا جو اپنے یہاں رواج ہے وہ اس چیز کا جو ہے مہیا نہیں ہو سکا ہے، تو اس طریقے سے پورے فطرہ کو بٹور کر کے مدرسہ مسجد میں رکھ لینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ ہم غریبوں کا حق اس میں ادا کریں، غریبوں کو دیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے اوپر جو واجب قرار دیا ہے وہ اسی لیے واجب قرار دیا کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ یہ گاؤں گھر ہی میں ایسا ہوتا ہے، نہیں تو سعودی عرب اور قطر میں جہاں خریدیے صدقۃ الفطر وہیں غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ لے کے بھاگ گئے، نہ اس کے لیے فنڈ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے میرے بھائیو دوستو، اور عید کے دن ہم ان ساری چیزوں کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو کب ہم رکھیں گے خیال، کب ہم رکھیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ پر کام کریں، اور اسی طریقے پر ہماری بخشش اور اسی طریقے پر جو ہے ہماری دنیا اور آخرت سدھر سکتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو سوال نہیں آ رہا ہے، تو اب کیا بیان کیا جائے، کیا کہا جائے۔ اس بار تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ رمضان کے روزے بھی ایک ہی دن سارے لوگوں نے رکھا، اور عید بھی ایک ہی دن منایا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ ہاں، نہیں تو آج عید یہاں ہوئی اور ہمارے پڑوس میں جو گاؤں ہے وہاں عید نہیں ہوئی،
یا آدھے گاؤں والے نے عید کیا اور آدھے گاؤں والے جو ہے روزہ سے ہیں، یہ ایک کھلواڑ ہے، یہ ایک کھلواڑ لوگوں نے مچا رکھا ہے، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اور یہ ایمانداری والی بات ہے کہ چاند دو طرح سے ثابت ہوتا ہے چاند، ایک یہ کہ خود سے ہم دیکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نہ دیکھ سکے تو سچی گواہی اگر آئے کہیں سے تو اس کو ہم قبول کریں۔ یہ دو طریقے سے ہم عید کو ثابت کر سکتے ہیں، ایک خود سے دیکھ کر کے، خود دیکھے، 2 4 10 بھائی مل کر کے دیکھے، یا نہیں تو ہم لوگ نہیں دیکھے تو دوسری جگہ سے جو شہادت آئی ہے، سچی شہادت ہے، گواہی ہے، اس کو ہم تسلیم کریں، قبول کریں، اس کو ہم قبول کریں۔ اب دیکھیے کل کی بات ہے، کل جو ہے ہمارے گاؤں میں بدلی تھی، چاند نظر نہیں آیا، لیکن جنک پور ہمارے گاؤں سے 10 کلومیٹر پچھم ہے، وہاں لوگوں نے چاند دیکھا، بہت لوگوں نے دیکھا۔ وہیں پہ سائڈ میں بیلا گاؤں ہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں لوگوں نے دیکھا چاند، بیرگنج میں دیکھا، اس طریقے سے جو ہے پوکھرا میں دیکھا، اس طریقے سے جو ہے سیتامڑھی وغیرہ میں دیکھا، ایک مجھورا گاؤں ہے وہاں 10 لوگوں نے دیکھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم چاند دو طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں، خود سے دیکھیں اور شاہد اگر ہمیں گواہی دے دے، شہادت، یا کہیں اڑوس پڑوس سے۔ آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کون لکھ رہا ہے، کون بول رہا ہے، سب ہم سمجھ رہے ہیں، سب جان رہے ہیں، اس کے پورا جو ہے A to Z باتیں جانتے ہیں، اور پھر وہ اگر لکھ دے کہ بھائی ہم لوگوں نے چاند دیکھا ہے کاٹھمانڈو میں مثال کے طور پر، تو نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم خود دیکھیں گے تبھی ہم جو ہے افطار کریں گے، تبھی ہم عید کریں گے۔ تو یہ تو بہت بڑی جسارت والی بات ہے، بہت بڑی دھاندلی والی بات ہے، سمجھ گئے؟ تو ایک بار کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 29 کا چاند نہیں دیکھا گیا، 29 کا چاند نہیں دیکھا گیا۔ کل ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور کل ہو کر کے زوال کے بعد کوئی بندہ آیا گاؤں گھر سے ملنے کے لیے، تو اس بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول کل تو ہم لوگوں نے چاند دیکھا تھا، کل ہم لوگوں نے چاند دیکھا تھا۔ تو کہا کہ صحیح بات ہے، تو ہاں صحیح بات، ہم لوگوں نے کل چاند دیکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ روزہ توڑ دو، اور کل ہم عید کی نماز پڑھیں، اس لیے کہ زوال ہی تک عید کی نماز ہے، کل ہم عید کی نماز پڑھیں گے، اور سارے لوگوں نے روزہ کھول دیا، توڑ دیا۔ تو دیکھیے یہ شہادت کو مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج ہم جسارت کے ساتھ، دھاندلی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے شہادت، جب تک ہم خود سے نہ دیکھیں تب تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ یہ اسلام میں فالتو بات کرنا ہے، اور یہ اپنے آپ کو جمانے والی بات، زبردستی والی بات ہے، یہ اسلام اجازت اس کی نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سے جڑے ہیں عبدالحکیم صاحب اور محمد منور عالم، لکھتے ہیں عید مبارک شیخ محترم، تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال۔ آپ کو بھی عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عبادات اور نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اب ٹائم جو ہے بہت قریب ہے، میں کسی سے بھائی نے اب تک کوئی سوال نہیں کیا ہے، 10 منٹ اگر ہو سکا تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر اس بیچ میں اگر کوئی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آج یہ بھی ایک کمی دیکھی گئی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو تکبیر ہے عید کے دن، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی تکبیر اب ندارت ہوتی جا رہی ہے، صاف نہیں، گل گپاڑے میں لگے ہوئے ہیں، بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور تکبیر کون کہے گا، کون کرے گا۔ تو یہ بھی ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کی سنت جو ہے اٹھتی جا رہی ہے، یہ بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ ایک راستے سے جانا اور ایک راستے سے آنا، یہ بھی تقریباً اٹھتی جا رہی ہے، باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، وہی ہمارا دین ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ اگر ہم صرف نام سے زبانی دعویٰ خرچ کریں کہ ہم عشق جام عشق رسول پیے ہوئے، ہم عشق رسول میں مبتلا ہیں، اگرچہ لفظ عشق کہنا جائز نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور اس طرح سے بولتے عمل ہی کچھ نہیں ہے، تو بول کر کے کیا فائدہ ہے؟ بول کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو نہیں اپنائیں گے، ان کی باتوں کو پر عمل ہم نہیں کریں گے، ان کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے،
اس وقت تک ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، اگرچہ ہم گن گاتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، ان ساری چیزوں کی اگر ہم تعریف کرتے 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 تھک جائیں اور ہم عمل نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، تو کوئی فائدہ نہیں۔ ذات اور بات دونوں کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے، جس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمارا جزو ایمان ہے، ایمان ہی حقیقت ایمان ہے وہی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی فرامین پر عمل کرنا ہمارے لیے حقیقت ایمان ہے۔ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے پاس آئے، تو ساری چیزیں عمل کچھ نہیں اور دعویٰ ماشاء اللہ دعویٰ کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے کو نہیں ہے۔ گرچہ فوری طور پر دنیا والے کہیں گے کہ ماشاء اللہ دیکھو وہ عاشق رسول جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، لیکن اس سے کچھ ہونے کو نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، وقت زیادہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی بھی ایک آدھ سوال کریں، نہیں تو میں آپ لوگوں سے اجازت طلب کروں گا اور ڈھیر ساری جو ہے مبارکبادیاں پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ سب کو اس میں جو ہم نیکیاں کیے ہیں ان نیکیوں کے مطابق جو عمل کرنے کی توفیق۔ لکھیں اشفاق علی صاحب لکھیں گزشتہ کل سعودی عرب میں عید اور جمعہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو گیا تھا، اس پر تبصرہ کریں شیخ مطلب۔ ہاں، اگر عید کے دن جمعہ ہو جائے، عید کے دن جمعہ ہو جائے تو عید کی بھی نماز ہم صبح میں پڑھیں گے اور جمعہ کی بھی نماز ہم پڑھیں گے، جمعہ کی بھی نماز ہم پڑھیں گے۔ اور جو لوگ دور دراز کے رہتے ہیں تو وہ لوگ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، ظہر کی نماز ادا کر لے، لیکن اس جمعہ کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اگر بہت زیادہ مشغولیت ہو جائے اس دن تو جمعہ جو ہے کبھی کبھی ساقط ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم عید کے دن عید کی بھی نماز پڑھیں اور جمعہ کی بھی نماز پڑھیں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں عید تو خاص کر سعودی اور قطار میں تو لگ بھگ 5:30 بجے یا 5:45 بجے ختم ہو جاتی ہے عید کی نماز، اس کے بعد کھاتے پکاتے 8-9 بج جاتا ہے اور پھر عید جمعہ کی تیاری اپنا لگ جائے۔ بہتر ہے 2 عید ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے تو 2 خطبہ سننے کو ملے گا اور زیادہ سے زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ پائیں گے، دین کی باتیں سننے میں آئیں گی، تو یہ بہتر بات ہے۔ اپنے یہاں بھی ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے، اور ہم لوگ تو الحمدللہ شاید کہ گزشتہ بار جمعہ کے دن ہوا تھا کبھی تو ہم لوگوں نے جمعہ کی بھی نماز پڑھی تھی، عید کے ساتھ ساتھ جمعہ کی بھی نماز ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ جمعہ کی نماز اگر عید کے دن ٹکرا جائے تو عید کی بھی ہم پڑھیں اور جمعہ کی بھی نماز ہم پڑھیں، الا یہ کہ جو امال قسم کے لوگ ہیں جو جیسے بکری وغیرہ چراتے ہیں سعودی عرب قطر میں اور اپنے اپنے مزرعہ میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ہے ظہر کی نماز اپنے ڈیرہ میں یا اپنے گھر میں ادا کریں گے، اس لیے کہ پھر دوبارہ ان کے لیے جمعہ جامع مسجد میں آنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے، سمجھ گئے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج کے بحث کا کہ عید ہمارے اسلام میں 2 ہی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ جو کچھ لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے وہ ایجاد ہی ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائیں۔ 15 شعبان کو عید سمجھنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو عید سمجھنا یا 10 محرم کو عید سمجھنا یا منانا، یہ سب اسلام سے خارج چیزیں ہیں، اسلام سے باہر چیزیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور دور رہ کر کے ہمیں ہم ہزاروں بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منا لیں، ہزاروں بار 10ویں محرم منا لیں، اگر ہم اسلام پر قائم نہیں ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج پیدائش ہے اور ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں تو لوگ جاننے گئے کہ آج محمد ڈے ہے، نعوذ باللہ محمد ڈے ہے، محمد ڈے تو پورے دنیا ہی کے ڈے ہے یہ۔ تو اس طرح سے ہم جنا کر کے کیا کریں گے؟ اپنا اسلامی کردار تو آپ اختیار کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں پیدائش منایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کے نام سے ہی لوگ کانپ جاتے تھے، ان کے نام سے ہی کفار کانپ جاتے تھے، تو وہ کون سا جو ہے محمد ڈے مناتے تھے؟ وہ تو ان کا ایمان ہی اتنا مضبوط تھا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، کسی یہودی نے کہا تھا کہ اپنے چیلے چپاٹوں سے کہ
مسلمانوں سے اس وقت ڈرنا شروع کر دو جب فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح لوگ حاضر ہونا شروع ہو جائیں. سن لیجئے، فجر کی نماز میں اتنی ہی بھیڑ ہو جتنی جمعہ میں بھیڑ ہوتی ہے، اتنی تعداد ہوتی ہے. اگر جس دن یہ چیز ہو گئی اس دن سمجھو یہودیوں تمہارا خاتمہ ہے. اب دیکھیے جمعہ میں ماشاء اللہ 2 منزلہ بھی مسجد بن جاتی ہے، صفیں یعنی روڈ پر لوگ چلے جاتے ہیں، اور فجر کی نماز میں 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی رہتے ہیں. ہاں، اور اب رمضان ختم ہو گیا تو وہی اذان دینے والا اور وہی جو ہے کیا کہتے ہیں وہی نماز پڑھانے والا اور وہی تسبیح پڑھنے والا، ایک مؤذن اور ایک امام صاحب، وہی دونوں ٹامکٹیاں مارتے رہیں گے اور سارے لوگ خراٹے لیتے رہیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے یہ. اشفاق علی صاحب لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں مدارس کے طلبہ حقدار ہیں کیا؟ اگر وہ مدرسہ غریب غربا کے لیے ہے، یتیم بچے اس میں ہیں، یتیم بچے ہیں، تو وہ حقدار ہے، وہ حقدار ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے صدقہ یعنی فطرہ جو ہے، فطرہ کے نصاب وہی ہے، یعنی حقدار وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں. تو آپ وقت پہ یعنی عید کی نماز سے پہلے آپ نکال دیں اور اس مدرسہ مستحق مدرسہ ہے وہاں پہنچا دیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے جانی پہچانی میں اگر کوئی غریب فقیر انسان ہے تو ان کو دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس سے زیادہ اگر بچ جائے تو مستحق مدارس کو اگر دیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی اور آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو یہ کہ آپ نے زکوٰۃ نکالا، اور دوسرے یہ کہ آپ اسلامی تعلیم جو بچے پڑھتے ہیں ان کا آپ نے تعاون کیا، تو اس سے آپ کو ثواب انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا. اب وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ساتھی لوگ سوالات بھی نہیں کر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے، تراویح اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر نیک کاموں کو، نیک اعمال کو قبول فرمائے. اے اللہ، جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، جو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مریض ہیں ان کے مرض کو شفا عطا فرما، جو ہم سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، ان کے لغزشوں کو معاف فرما. اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ اے اللہ، قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.